والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ حدید کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی لعب ہے، کھیل ہے، لہو ہے اور زینت ہے، سجانے سجاوٹ کا سامان ہے۔ لعب سے کیوں تشبیہ دیا؟ اس کی وجہ اہل علم کہتے ہیں جیسے کھیل ہمیشہ نہیں ہوتا، ایک مدت کے لیے ہوتا ہے پھر کھیل ختم ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھی ایک مدت کے لیے پھر ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے لہو کھیل کی ایک قسم ہے جو انسان کو عبادت سے غافل کر دیتی ہے، تو لہو بھی ہمیشہ نہیں ہوتا، ایک تھوڑی سی مدت کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ زینت سجاوٹ کسی چیز کی ہمیشہ نہیں ہوتی، آپ اپنے گھر کو روزانہ نہیں سجاتے، کسی موقع پر سجاتے ہیں، یہ دنیا بھی ایک موقع سے سجی ہے پھر ختم ہو جائے گی۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اس مختصر سی مدت میں انسان کرتا کیا ہے؟ ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے، یا تو حسب و نسب کے اعتبار سے کہ ہم اونچے خاندان کے ہیں تم نیچے خاندان کے، یا پھر مال و اولاد کے اعتبار سے کہ میرے پاس مال زیادہ، میرے پاس اولاد زیادہ، میری دولت زیادہ، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے۔ کہا اس پوری دنیا کی مثال جو تھوڑی سی مدت کے لیے جس میں تم لوگ فخر کرتے ہو، جس میں تم لوگ مال و اولاد پر فخر کرتے ہو، اس کی مثال کمثل غیث، ایک بارش جو نازل ہوتی ہے اس طریقے سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو کسان جو ہوتا ہے اعجب الکفار، یہاں پر کفار کا معنی کسان ہے، کافر نہیں، کیونکہ کفار کا مطلب ہوتا ہے چھپانے والا، اور کسان اپنی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، کسان اپنی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اس لیے اس کا نام کفار کہا گیا۔ تو یہاں پہ کفار کا مطلب ایمان کا انکار کرنے والا نہیں، کفار کا مطلب کسان۔ اعجب الکفار نباتہ، تو جیسے بارش ہوتی ہے تو کھیتی کرنے والے کسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ بارش ہوگی تو پودے لہلہائیں گے، جب پودے لہلہاتے ہیں تو مزید انسان کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اس کو وہ لہلہاتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ایک مدت آتی ہے کہ وہ ہرا پودا پیلا ہو جاتا ہے جو کاٹنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، کاٹ کر کے اس کا دانہ نکال کر کے اس کا بھوسا الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کمثل غیث، اسی بارش کی طرح یہ دنیا ہے، کہ انسان جب داخل ہوتا ہے دنیا کے اندر تو جیسے بارش سے کسان کو خوشی ہوئی تھی، ویسے ہی اس دنیا کے حصول سے ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے، پھر تھوڑی سی ترقی ہوتی ہے تو مزید اس کے اندر جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کے ختم ہونے کا وقت ویسے ہی آ جاتا ہے جیسے اس لہلہاتے ہوئے پودے کے کٹنے کا وقت آ جاتا ہے، اور جیسے وہ لہلہاتا ہوا پودا کٹ کر کے بھوسا بن جاتا ہے، ویسے ہی انسان کی زندگی مرنے کے بعد جب مٹی میں ملتی ہے تو ساری چیز کھا جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو کتنی پیاری مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے انسان کے لیے، دنیا کے اندر دنیا کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا، اس مثال کے بعد، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں دو چیز ہوگی، عذاب شدید، یا تو اللہ کا بہت سخت ترین عذاب ہوگا، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یا نہیں تو اللہ آپ کو اور ہم کو معاف کرے گا اور اللہ کی رضامندی ہوگی۔ تو عذاب شدید ان لوگوں کے لیے ہوگا جس نے رب کی بات نہیں مانی ہوگی، اور رب کی بات اللہ رب العالمین ڈنڈے سے نہیں منواتا۔ آپ تک اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا میں نے تم لوگوں کو ہدایت کا بھی راستہ تم لوگوں کے لیے واضح کر دیا، کفر و شرک کا بھی راستہ واضح کر دیا، تمہارے اوپر ہے جس کو چاہے اختیار کرو۔
لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بالکل واضح. لیکن قیامت کے دن اور اس کے بعد جو مرحلہ ہوگا اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کہے گا میں نے تم کو عقل بھی دیا تھا سمجھنے کے لیے، میں نے تمہارے پاس نبی بھی بھیجے تھے، میں نے تمہارے پاس بیان کرنے والا بھی بھیجا تھا، قرآن بھی نازل کیا تھا، سنت بھی نازل کی تھی، اور تم کو اپنی عقل کے ذریعے سے یہ پتہ تھا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. ساری حجتیں تمام ہو گئی. اب تم سوچو گے اور کہو گے کہ اے میرے رب اب تھوڑی سی مدت کے لیے دنیا میں لوٹا دے، پھر سے عمل کر لیں. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. تو اللہ کہے گا کلا، اب نہیں ہو سکتا، جو ہونا تھا سو ہو گیا. تمہیں پوری مہلت دی، تم نے اپنے سامنے لوگوں کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے اپنے سامنے لوگوں کو عزت والا ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کی. تو تمہاری فطرت ایسی ہے کہ دوبارہ اگر لوٹا دوں تو لعادوا لما نہوا عنہ من قبل. اللہ نے ایک جگہ کہا کہ دوبارہ لوٹا دوں تو پھر تم وہی کرو گے سب کچھ بھول بھال کر کے جو تم کرتے آئے. تو آخرت میں ایسا مرحلہ ہے جہاں پر انبیاء کرام بھی دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. جیسا کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، اور اس دن میں نے بیان کیا تھا، اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ قیامت کے دن وہی نیک اعمال جس کا حکم اللہ نے دیا اس کو کرو گے تو تمہارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان. پوری دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے، اس کی عبادت کے، قرآن کی تلاوت کے، اور جو بھی چیز اللہ کو خوش کرنے والی ہے اس کے علاوہ جو بھی یہ سب دھوکے کا سامان. آپ محنت و مشقت کرتے ہیں، صبح سے شام تک گھر کے باہر رہتے ہیں کہ کمائیں، کچھ اپنے آپ کو بھی سکون دیں، اپنے بال بچوں کو بھی سکون دیں. بہت محنت کرتے ہیں، اپنا گھر خریدتے ہیں، بیڈ روم کو سجاتے ہیں. صرف ایک بات سوچیں، اتنی محنت سے لاکھوں روپے کمانے کے بعد جس گھر کو خریدا ہے، جس بیڈ روم کو سجایا ہے، کیا مرنے کے بعد آپ کے بچے اسی بیڈ روم میں آپ کی قبر بنا سکتے ہیں؟ چاہنے کے باوجود اسی مٹی کی جگہ پر جہاں پہ بیٹھنے میں بھی آدمی کو لگتا ہے کہ کہیں ہماری گستاخی نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ ذلیل و فقیر ہے، آدمی نیچے بیٹھنا نہیں چاہتا. سب لوگ چاہنے کے باوجود گھر آپ کا، بستر آپ کا، سجاوٹ آپ کی، پیسہ آپ کا، سب پر وہ عیش کریں گے، اور آپ وہاں جا کر کے حساب دیں گے کہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا. تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا، اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب مطلب اجنبی ہوتا ہے عربی میں. ہمارے ہاں غریب مطلب محتاج فقیر، لیکن عربی میں اجنبی ہوتا ہے. جیسے میں اجنبی ہوں، آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا، ویسے ہی ہم سب دنیا میں اجنبی ہیں، آئے ہیں چلے جائیں گے. تو اگر کوئی اجنبی کسی جگہ جاتا ہے تو وہ اپنا پورا بوجھ لاد کے نہیں جاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں پھر لوٹ کر کے اپنے گھر کو جاؤں گا. تو اتنا ہی سامان لیتا ہے جتنا کہ وہاں پر اس کو ضرورت ہے، کیونکہ اس کو پھر سے لوٹ کر کے گھر جانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، جس طریقے سے ایک اجنبی سفر کرتا ہے یا اسی طریقے سے رہو. اور اس کے بعد کہا او عابر سبیل، یا اس طریقے سے دنیا میں رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. ایک مسافر یہاں سے کہیں گیا تو اپنے ساتھ اتنا ہی سامان لیتا ہے جتنی حاجت ہے. تو دنیا میں اسی طریقے سے رہو، کیونکہ اصل گھر ہمارا اور آپ کا وہاں ہے جہاں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو رکھا تھا، اگر ہم نے نیک اعمال کیا تو. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت، اگر صبح ہو جائے، فلا تنتظر المساء، کہ پھر شام کا انتظار مت کرو، کیونکہ موت کب کہاں کیسے لکھی ہے یہ پتہ نہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور جب تم شام کر لو تو پھر اس فراق میں نہ رہو کہ کل کا سورج دیکھیں گے، کیا پتہ کل سے پہلے ہی تمہاری مقدر میں موت لکھی ہو. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، کہ اگر ابھی تم صحت مند ہو تو جتنے نیک اعمال کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ کل تم بیمار ہو کر کے بستر پر پڑے رہو گے، تمنا کرو گے نیک عمل کرنے کی، لیکن تمہاری صحت تمہارا ساتھ نہیں دے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں، جو وہ زندگی ملی ہے اور جب نیکی کا موقع میسر ہو رہا ہے، چاہے چھوٹی نیکی چاہے بڑی نیکی، تمام نیکیوں کو کرنے کی کوشش کریں.
آپ دوسرے کے بجائے اپنی توجہ صرف اور صرف رب کی رضا اور اس کی جنت پہ مرکوز رکھیں، کیونکہ دنیا تو اس کی بھی گزر جاتی ہے جو 3-4 دن نہیں کھاتا، دوسرے کا پھینکا ہوا کھانا کھاتا ہے، اور اس کی بھی گزر جاتی ہے جو کئی ہوٹلوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن آخرت صرف اسی کی گزرے گی جس سے اس کا رب راضی ہوگا، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس زندگی کو گزارا ہوگا، صرف اسی کی گزرے گی۔ باقی جہنم میں ہے جہاں پر نہ موت آئے گی اور نہ ہی اس کو صحیح سے زندگی ملے گی۔ تو دنیا کسی طرح کٹ جائے گی، آخرت اگر صحیح سے کاٹنا ہے تو اس کے لیے اس دنیا میں رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہوں گے۔ اللہ ہم سبوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو اسی طریقے سے گزاریں، اس دنیا میں اپنی زندگی جیسے صحابہ کرام تابعین اعظام گزارا کرتے تھے۔ اس دنیا کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں نہ ڈالے بلکہ آخرت کی محبت ڈالے، اور اس قدر آخرت کی محبت ہو کہ ہماری دنیا اس آخرت کی محبت کے باعث کامیاب ہو جائے ان اعمال کے ذریعے سے جن اعمال سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور دنیا میں اللہ جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔